جو پل پل اس کے قریب آ کے ایک دم ہی انجان بن جاتا تھا۔ اس کی مثال بالکل ایسی تھی جیسے کسی پیاسے کے ہونٹوں کے قریب پانی کا پیالہ کر کے اچانک ہی وہ پیالہ نیچے گرا دیا جاتا تھا۔ یہی حال مہربانوں کا بھی تھا۔ وہ دل و جان سے اپنے محبوب کے قدموں میں ہاری تھی، لیکن باتش خانزادہ مہربانوں کو ذرا بھنک نہیں لگنے دیتا تھا کہ اس کے دل میں مہربانوں کے لیے کیسے جذبات ہیں، اور ظلم تو جو وہ کرتا تھا سو وہ کرتا تھا، لیکن اس طرح مہربانوں کو جذبات کی مار دینا اسے اندر سے تڑپا رہا تھا، اس کی روح کو گھائل کر رہا تھا، جس کا مزہ باتش خانزادہ جی بھر کر لے رہا تھا۔ بولا، اپنے آپ کو میری بیوی سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، تم جانتی ہو نا میں شادی نور سے ہی کروں گا، وہی میری خاندانی بیوی ہوگی۔ تم تو میری ایک نوکرانی ہو اور ہمیشہ اس حویلی میں قید رہو گی۔ تم سے تو میں اپنے اور اپنی بیوی کے لیے سہاگ کی سیج سجواؤں گا، اور جو ادھورا کام میں یہاں پورا نہیں کرتا وہ میں ادھر پورا کروں گا۔ تمہاری اوقات صرف اتنی ہی ہے کہ میرے جوتے صاف کرو، میرے کام کرو، اور آئندہ بھی وہ تم کرتی ہی رہو گی، ساتھ میں میری بیوی کے بھی۔ یہ کہتا ہوا وہ ظالم مہربانوں کی جان جسم سے نکال گیا تھا۔ مہربانوں اس کے ان ظالم الفاظ پر بے آواز سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی، اور اتنی جان لیوا باتیں کرنے کے بعد وہ ہرجائی منہ موڑ کے سو چکا تھا۔ نہ جانے اس کو اتنی سکون کی نیند کیسے آتی تھی۔ مہربانوں تو جیسے مانو انگاروں پر چل رہی تھی اس کی شادی کا سن کر، اور نور سے اس کی باتیں سن کر مہربانوں کو ایک پل چین نہیں آ رہا تھا۔ آج اس کی شادی کو پورے 2 ماہ ہو چکے تھے، اور مہربانوں گھر کے لوگوں سے بھی گھل مل گئی تھی۔ سبھی اس کو عزت اور پیار دیتے تھے، خاص طور پر نائمہ اور رانیہ اس کی بہت کیئر کرتی تھی۔ دادو عالیہ بیگم اور ماما ملیحہ بھی اس معصوم لڑکی کی دل جوئی کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا ظالم ضدی بیٹا نہ جانے اس معصوم کے اوپر کیا ظلم ڈھاتا ہوگا، اور اس کے سامنے ہی اپنی شادی کی باتیں بھی کرتا تھا۔ گھر میں نور کا آنا جانا بھی بڑھتا جا رہا تھا، اور باتش خانزادہ کا اس سے ہنس ہنس کے باتیں کرنا اور مہربانوں کو اگنور کرنا، نور کو اہمیت دینا، سب گھر والوں کو یہ بات کھٹک رہی تھی۔ اور سچ مانو تو کوئی بھی اس حق میں نہیں تھا کہ باتش خانزادہ نور کے ساتھ شادی کرے، خاص کر رانیہ بھی۔ وہ اپنے بھائی کی نیچر کو اچھی طرح سے جانتی تھی، اور نور کی نیچر کو بھی وہ جانتی تھی کہ دونوں کا نبھا کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ دونوں ہی ایک سے پڑھ کر ایک غصیلے اور اپنی من مانی کرنے والے تھے۔ نور کو تو وہ کسی صورت بھی اپنی بھابھی نہیں بنانا چاہتی تھی۔ وہ تو اس کے شوہر حمزہ نے رانیہ کو بہت مجبور کیا تھا کہ وہ نور کے لیے باتش کے لیے اپنے گھر میں بات کرے۔ اسی وجہ سے تھک ہار کر اس نے گھر میں بات کی تھی، لیکن گھر میں کسی کو بھی اس بات سے کوئی خاص خوشی نہیں تھی۔ نور ایسی لڑکی تھی جو کسی بھی خوبصورت نوجوان لڑکے کی طرف مائل ہو جاتی تھی۔ یونیورسٹی میں آتے جاتے کوئی لڑکا ایسا نہیں تھا جس کو وہ جانتی نہ ہو۔ اس کے اس بے باک انداز پر سب کو اس سے چڑ تھی۔ اب باتش خانزادہ اس کی ہٹ لسٹ میں تھا، لیکن رانیہ کسی صورت نہیں چاہتی تھی کہ اس کی نند اس کی بھابھی بنے۔ رانیہ نے باتش خانزادہ کو سمجھانے کی کوشش بھی کی کہ بھائی یہ صحیح بات نہیں ہے، اگر تم نے نور کے ساتھ شادی کی تو وہ تمہارا جینا حرام کر دے گی، اس نیچر کی لڑکی ہے وہ، تم دونوں کی سوچیں بالکل مختلف ہیں، اور اگر تم اس کو رنگین خواب دکھا کر شادی نہیں کرو گے تو اس گھر میں میرا جینا محال ہو جائے گا۔ لیکن باتش خانزادہ ان باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا۔ ظفر خانزادہ نے بھی باتش خانزادہ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹا، گھر میں ایک بیوی موجود ہے، کچھ اس کا لحاظ کر لو، وہ معصوم بچی ہے، اس کے دل پہ کیا گزرتا ہوگا۔ اگر تم نے اس کے ساتھ ایسا ہی کرنا ہے تو پہلے اس کو فارغ کر دو تاکہ وہ اپنا گھر بسا لے۔ اس کی عمر ہے، ابھی ہمیں کسی سے کوئی بدلہ نہیں لینا، بدلہ لینے والی ذات تو اللہ کی ہے، اور وہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ بیٹا، میں نہیں چاہتا کہ کسی مظلوم کی آہ میرے خاندان کو لگے۔ میں تو پہلے ہی اپنے ایک بیٹے ارتضیٰ خانزادہ کو کھو کر نہ جانے کیسے جی رہا ہوں، اور مظلوموں کی آہ عرش تک جاتی ہے، میں جانتا ہوں۔
اس قتل میں شہرام شاہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، لیکن تمہارے غصے کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں اس بات میں شامل ہوا اور اس معصوم لڑکی کو اس کے نہ کردہ گناہ کی سزا ملی جو انہوں نے کیا ہی نہیں۔ میں بہت پشیمان ہوں۔ بیٹا اکثر ارتضیٰ خانزادہ میرے خواب میں آتا ہے اور وہ روتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ صحیح نہیں کر رہے، ایسے خواب مجھے بہت بے چین کر رہے ہیں، خدا کے لیے صحیح فیصلہ کرو اور اس معصوم لڑکی کا فیصلہ کرو۔ اگر تم نے اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا تو اس کو اس کے گھر جانے دو، جبکہ باتش خانزادہ اس لڑکی کو کسی بھی صورت اپنی زندگی سے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ سو اس نے فیصلہ یہی کیا تھا کہ میں دوسری شادی بھی کروں گا اور مہربانوں بھی کسی صورت اس حویلی سے نہیں جائے گی۔ سارے گھر والے اس کو سمجھا کر تھک گئے تھے، لیکن باتش خانزادہ کو کسی کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ یہ ساری باتیں مہربانوں کے سامنے ہی ہوتی تھیں اور مہربانوں کی روح تڑپ جاتی تھی ان باتوں کو سن کے کہ اس کے تن من کا مالک کسی اور کی زندگی میں شامل ہو جائے گا۔ نور بھی آتے جاتے اس کو تنگ کیے بنا نہیں جاتی تھی۔ نور کی باتیں اس کی جان جلانے کے لیے کافی تھی، جن کو سن سن کر مہربانوں گھٹ گھٹ کے روتی تھی اور وہ تل تل کے مر رہی تھی۔ مہربانوں نے فیصلہ کیا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے باتش خانزادہ دوسری شادی ہی کیوں نہ کر لے، لیکن وہ باتش خانزادہ کو چھوڑ کر نہیں جائے گی، اسی گھر میں اپنی جان دے دے گی۔ جبکہ دادو عالیہ بیگم نے مہربانوں کو پیار سے اپنے ساتھ بٹھایا اور مہربانوں کی مرضی جانی۔ بیٹا، اگر تم چاہو تو تم اپنا فیصلہ کر سکتی ہو، ہم اپنے گھر میں کسی مظلوم کی آہوں کو نہیں رکھ سکتے۔ تم چاہو تو اپنے ماں باپ کے گھر جا سکتی ہو، باتش خانزادہ کو ہم سنبھال لیں گے۔ لیکن مہربانوں نے ایک ہی جواب دیا تھا، باتش خانزادہ چاہے 2 کی بجائے 3 شادیاں کریں، لیکن میں اس گھر کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی۔ اس گھر سے اب میری لاش ہی جائے گی۔ اس لڑکی کی حالت کو سمجھتے ہوئے عالیہ بیگم کا دل بری طرح جلا تھا۔ آخر وہ کس کے کیے کی سزا کاٹ رہی تھی؟ وہ گھٹ گھٹ کے مر رہی تھی۔ آج رات جب باتش خانزادہ نے اس کو بیڈ پر بلایا تو وہ ایسے ہی بیٹھی رہی جیسے اس نے سنا ہی نہیں۔ باتش خانزادہ نے غصے سے اس کو آواز دی، سنائی نہیں دیتا؟ بہری ہو گئی ہو کیا؟ تمہیں میں بلا رہا ہوں۔ مہربانوں بولی، جب آپ نے دوسری شادی کر ہی لینی ہے تو پھر کیوں مجھے تڑپاتے ہیں؟ آپ جس سے مرضی شادی کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ باتش خانزادہ نے کہا، تمہاری مرضی تم سے پوچھی کس نے ہے؟ آخر تم ہوتی کون ہو جس سے کوئی مرضی پوچھی جائے؟ میری مرضی ہے میں جس سے مرضی شادی کروں، لیکن تم ہوتی کون ہو میرے بلانے پر انکار کرنے والی؟ جلدی سے بیڈ پر آؤ۔ مہربانوں نہیں ہلی تھی۔ غصے سے باتش خانزادہ کا پارا ہائی ہوا تھا، ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھا تھا اور اسے بازو سے کھینچ کر بیڈ پر لا پٹخا تھا۔ اتنی اکڑ کس بات پر آ گئی ہے تمہارے اندر؟ تمہاری اوقات ہے کیا جو تم مجھے یوں نخرے دکھا رہی ہو؟ یہ کہتا ہوا وہ اس پر جھکا تھا، اس کی مزاحمت کی پرواہ کیے بغیر زبردستی اس کے ہونٹوں کو چومتا ہوا اس کو اپنی باہوں میں کس کے بھر گیا تھا۔ نہ جانے آج مہربانوں کا صبر کیوں جواب دے گیا تھا، جو وہ دونوں ہاتھوں سے باتش خانزادہ کو پیچھے دھکیل رہی تھی۔ آپ چاہے مجھے جان سے مار دیں، چاہے میری بوٹی بوٹی کر کے کتوں کو کھلا دیں، چاہے مجھے زندہ درگور کر دیں، لیکن اب آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گی۔ میں آپ کو اپنے اتنے قریب نہیں آنے دوں گی کہ آپ میری روح کو زخمی کر دیں۔ باتش خانزادہ حیران تھا اور خوش بھی تھا کہ آخر اس نازک سی لڑکی کو بولنے پر اس نے مجبور کر ہی دیا کہ وہ اس کے پیار میں پل پل مر رہی ہے۔ کس بات کا ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہو تم؟ میں تمہاری مرضی کا پابند نہیں ہوں کہ تم سے پوچھ کر تمہارے قریب آؤں۔ تم میری چیز ہو، میں جیسے چاہیں تمہیں استعمال کروں۔ ونی میں آئی ہوئی لڑکی ہو، صرف ایک جسم، اور جانتی ہو نا ایک جوان عورت کا جسم ایک جوان مرد کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ابھی تک میں نے اپنا وہ حق استعمال نہیں کیا اور نہ ہی کروں گا، کیونکہ اس کی حقدار تو صرف میری خاندانی بیوی ہوگی۔ تمہارے ساتھ تو میں صرف کھیلتا ہوں، تم میرے لیے ایک کھلونے سے زیادہ کچھ نہیں ہو۔ یہ کہتا ہوا وہ زبردستی اس کے جسم پہ اپنی من مرضیاں چلانے لگا۔
وہ ہلکان ہو رہی تھی، رو رہی تھی، سسک رہی تھی، لیکن باتش خانزادہ کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ روزمرہ کے معمول کے مطابق اس کے جسم کو سر کرنے میں کوشاں تھا، اور وہ بھی اس کو ادھورا چھوڑنے کے لیے۔ گہرے گہرے سانس بھرتی ہوئی مہربانو اپنے آپ کو اس ظالم کی گرفت سے چھڑوانے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ میں آپ کو اپنے ساتھ ایسے کھیلنے نہیں دے سکتی۔ بہت برداشت کر لیا میں نے آپ کو، مگر اب نہیں۔ باتش خانزادہ کی روح سرشار ہوئی تھی۔ وہ اور شیر ہوا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے مہربانوں کی قمیص کو پھاڑ دیا تھا۔ اس کے منہ زور جذبات کے آگے۔ مہربانو آہستہ آہستہ ہارتی جا رہی تھی۔ اس کی دھڑکنوں سے ریڈ کلر کے کور کو جدا کرتے ہی وہ دیوانوں کی طرح ان پر ٹوٹا تھا، کھینچ کھینچ کر ان کو چوسنے لگا تھا، جیسے وہ کوئی اپنا پسندیدہ مشروب پی رہا ہو۔ مہربانوں کی جان لبوں پر آئی تھی، درد سے وہ تڑپ رہی تھی، لیکن وہ ظالم ہرجائی اسے کسی صورت معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جتنی زیادہ مزاحمت کی ہے اتنا ہی زیادہ جھیلو گی آج مجھے، اتنا ہی زیادہ تڑپو گی، اتنا ہی زیادہ سسکو گی، لیکن میری جان لیوا قربتوں سے نجات نہیں پاؤ گی۔ وہ ظالم ہرجائی اس کی سانسوں کو پیتا، اس کی دھڑکنوں کو چوستا، اس کی زلفوں سے کھیلتا، دیوانہ وار اس کے جسم پہ اپنے پیار کی مہریں لگا رہا تھا، اس بات سے بے بہرا ہو کر کہ وہ مہربانوں پہ ظلم کر رہا ہے یا اس کو اپنے پیار کی بارش میں بھگو رہا ہے۔ وہ لمحہ لمحہ پگھلتا جا رہا تھا۔ مہربانوں تو پہلے ہی اپنے آپ اس کے آگے ہار چکی تھی، لیکن اب باتش خانزادہ بھی اس کے قرب کا متلاشی رہتا تھا۔ 2 گھنٹے اسے اپنی زبردستیوں سے زیر کرتا اسے ادھورا چھوڑ کر پیچھے ہٹ چکا تھا۔ اب تم جا سکتی ہو۔ مہربانوں کی بے آواز سسکیاں اندر ہی اندر اس کی جان لے رہی تھی۔ آج تو نیند باتش خانزادہ کی آنکھوں سے بھی کوسوں دور تھی۔ اسے کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ جب سے اس کے بابا ظفر خانزادہ نے اسے مہربانوں کو اس کے گھر بھیجنے کی بات کی تھی، کیا میں اس لڑکی کا عادی ہو رہا ہوں؟ کیا مجھے مہربانوں سے پیار ہو رہا ہے؟ کیا مہربانوں میری کمزوری بنتی جا رہی ہے؟ نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ باتش خانزادہ کی کمزوری تو کوئی ہے ہی نہیں، اور باتش خانزادہ کسی لڑکی سے پیار کر ہی نہیں سکتا۔ یہ محض مجھے دھوکہ ہو رہا ہے۔ وہ بے چین ہو کر اٹھا تھا اور اس نے دوسری طرف کروٹ لیے مہربانوں کو صوفے پہ لیٹے دیکھا تھا، جسے دیکھ کر وہ مزید بے چین ہوا تھا۔ وہ اس کی موجودگی کا اس کمرے میں اتنا عادی ہو چکا تھا کہ اب وہ اس کے بغیر سکون محسوس نہیں کرتا تھا۔ آج وہ اپنے آپ کا تجزیہ کر رہا تھا۔ کیا وہ نور جیسی لڑکی کو اپنا ہمسفر بنانا چاہتا ہے؟ نہیں نہیں، دور تک اسے اپنے اندر سے نہیں کی آواز آئی تھی۔ پھر میں اس معصوم لڑکی کو اتنی اذیت کیوں دے رہا ہوں؟ یہ ساری باتیں سوچتے سوچتے نہ جانے اس کو رات کی کس پہر نیند آ گئی۔ گھر میں اس کی اور نور کے رشتے کی باتیں چل رہی تھیں۔ رانیہ کے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی یہ رشتہ ہونے جا رہا تھا۔ نور کا اس گھر میں آنا جانا بڑھ چکا تھا، اور اس کی بے باکیاں باتش خانزادہ کے ساتھ مزید بڑھ گئی تھیں۔ وہ مہربانوں کے سامنے نور کے ساتھ ایسی ایسی باتیں کرتا تھا کہ مہربانوں کا دل کرتا تھا کہ وہ مر جائے، اور یہ ساری باتیں باتش خانزادہ محض مہربانوں کو جلانے کے لیے کرتا تھا۔ اس نے مہربانوں کو بولا تھا کیا وہ تیاری کر لے، اپنا بوریا بستر اس کمرے سے سمیٹے اور کسی فالتو سامان کی طرح حویلی کے کسی بھی کونے میں چلی جائے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت جلد اس کمرے کی اصلی مالک، میری اصلی ہم سفر اس کمرے میں آنے والی ہے، اس لیے اب تمہیں میرا کمرہ خالی کرنا ہوگا۔ وہ مہربانوں کو ذہنی طور پر ٹارچر کر رہا تھا۔ مہربانوں تل تل مر رہی تھی۔ یہ ساری باتیں سن سن کر اندر ہی اندر وہ اپنے آپ کو روک لگا بیٹھی تھی، لیکن اس ظالم انسان کو اس کی تڑپ چاہت کی کوئی قدر نہیں تھی۔ اس کو تو بس اپنا بدلہ پورا کرنا تھا۔ آج گھر میں باتش خانزادہ اور نور کی منگنی تھی۔ سارا فنکشن بہت ہی خوبصورت طریقے سے ارینج کیا گیا تھا۔ بہت پیارا سا اسٹیج بنایا گیا تھا۔ سب کے لیے خوبصورت ڈریسز منگوائے گئے تھے، جن میں مہربانوں بھی شامل تھی۔ مہربانوں کی ساس نے اور اس کی نندوں نے اسے لاکھ سمجھایا تھا کہ وہ باتش خانزادہ کو چھوڑ کر چلی جائے، باقی وہ سب سنبھال لیں گی، لیکن وہ ضدی لڑکی بھی نہیں مانی تھی۔ وہ آخری حد تک باتش خانزادہ کو آزمانا چاہتی تھی کہ آخر کوئی شخص اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے۔
کیسے وہ اس کی خوشیوں کا گلا گھونٹ سکتا ہے؟ وہ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی۔ جو ڈریس اس کی ساس نے اسے دیا تھا وہ ریڈ کلر کا بہت ہی خوبصورت لہنگا چولی تھا، جس کو پہن کر وہ ایک خوبصورت شہزادی لگ رہی تھی۔ باتش خانزادہ تو سیلون سے تیار ہو کر آ چکا تھا، جبکہ مہربانو گھر میں ہی تیار ہو رہی تھی۔ مہربانو جب اس لال رنگ کے خوبصورت لہنگا چولی میں اس کے ساتھ کی میچنگ جیولری پہن کر باہر آئی تو اس کو دیکھ کر سب اسے دیکھتے ہی رہ گئے۔ اتنی حسین نازک لڑکی کو دیکھ کر نور کا مارے جلن کے برا حال ہو رہا تھا۔ باتش خانزادہ کی نگاہیں تو اس کمسن حسینہ سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں، جو اس کی ملکیت ہونے کے باوجود ابھی تک کورے کاغذ کی طرح تھی۔ باتش خانزادہ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ کیسے اس معصوم جان پر اتنا ظلم کر سکتا ہے؟ اس نے مہربانوں کی آنکھوں میں لہو لہو ہوتے اس کے جذبات دیکھے تھے۔ ایک پل کو باتش خانزادہ کا دل کیا کہ وہ یہ سب کچھ چھوڑ کر مہربانوں کو اپنی باہوں میں برتا ہوا یہاں سے دور ہو جائے، لیکن اب وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی بہن رانیہ کے گھر کا سوال تھا۔ اگر وہ نور سے شادی سے انکار کرتا تو ظاہر سی بات ہے رانیہ کا گھر ٹوٹ جاتا۔ پہلے ہی رانیہ کی اولاد نہیں تھی اور اس کا بہنوئی حمزہ بہت بار یہ احسان رانیہ پر جتا چکا تھا کہ اس نے ایک بانجھ عورت کو رکھا ہوا ہے۔ وہ مزید اپنی بہن کی دل آزاری نہیں کروا سکتا تھا، اس لیے اپنے جذباتوں کا گلا گھونٹ کر وہ نور کے ساتھ منگنی کر رہا تھا۔ منگنی کا فنکشن انہوں نے اپنے گھر پر ہی رکھا تھا۔ سارے مہمان آ چکے تھے، ابھی رانیہ کا ہسبینڈ حمزہ نہیں آیا تھا، اسے آنے میں کچھ دیر تھی، اس وجہ سے منگنی کا فنکشن فی الحال سٹارٹ نہیں ہوا تھا۔ باتش خانزادہ نے ہال میں نظریں دوڑائیں تو اسے مہربانوں کہیں نظر نہ آئی۔ ایک پل کو اس کے دل کی دھڑکن تھمی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور فریش ہونے کا بہانہ کرتا ہوا اپنے کمرے کی طرف گیا۔ دروازہ کھول کر جیسے ہی اندر داخل ہوا، مہربانوں ٹشو کے ساتھ اپنی آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کو صاف کر رہی تھی۔ اندر آتے ہی باتش نے بے صبری کے ساتھ دروازے کو بند کیا اور بے آواز قدموں کے ساتھ بڑھتے ہوئے مہربانوں کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ کیا ہوا میری جان؟ آج کیا مجھے مارنے کا ارادہ ہے؟ اتنی حسین! تمہارا حسن جان لیوا حد تک دھمک رہا ہے۔ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے یہ حسن۔ آپ کی پسند تو نور ہے، تو جائیے نا اس کے پہلو میں بیٹھیں، بہت جلد وہ اس کمرے میں آ جائے گی۔ میں آج ہی اپنا بوریا بستر یہاں سے سمیٹ کر حویلی کے کسی بھی کونے کو پکڑ لیتی ہوں۔ مہربانوں کی یہ باتیں سن کر باتش کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ اس نے ایک دم مہربانوں کو اپنے آغوش میں بھرا تھا اور اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں لیتے ہوئے اس کی بولتی زبان کو ایک دم بریک لگائے تھے۔ یہ فیصلہ میں کروں گا کہ تم اس کمرے سے کب جاتی ہو، اور تم نہیں، اتنی بھی آزادی نہیں ہے۔ وہ اسے بیڈ پر لٹاتے اس کے اوپر سایہ فگن ہوا تھا۔ کیوں اپنے اور میرے کپڑوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں؟ باہر سب لوگ آ چکے ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ جائیں جا کر اپنی منگنی کے فنکشن کو انجوائے کریں۔ میری مرضی، میں جو مرضی انجوائے کروں، چاہے اپنی منگنی کا فنکشن یا پھر اپنی ونی میں آئی ہوئی بیوی۔ اس کے بیوی کہنے پر وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ آپ کو یاد ہے کہ میں آپ کی بیوی ہوں؟ کیوں؟ نکاح ہوا ہے ہمارا، نکاح کے بعد لڑکی بیوی ہی بنتی ہے نا؟ نہیں، آپ نے اپنے منہ سے کبھی نہیں اس بات کو قبول کیا۔ شکر ہے آپ کو یاد ہے کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ وہ طنز کے تیر برسا رہی تھی اس پر۔ باتش خانزادہ اس پر اپنی من مرضیاں چلانے لگا تھا۔ وہ اس کے حسن کو دیکھتا بے قابو ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ آج وہ اپنے ادھورے کام کو مکمل کر دیتا۔ اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ باتش خانزادہ اسے چھوڑتا ہوا اپنا حلیہ درست کرتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا تھا، جبکہ مہربانو اپنے کپڑوں کی بے ترتیبی دیکھتے ہوئے بھاگ کے واش روم میں گئی تھی، اور جو حال باتش نے اس کے ہونٹوں کا کیا تھا، اگر وہ کوئی دیکھ لیتا تو کیا سوچتا؟ ملازمہ باتش کو بتانے آئی تھی کہ اس کے بہنوئی حمزہ صاحب آ چکے ہیں۔ وہ بولا، اچھا میں آ رہا ہوں۔ یہ کہتا ہوا وہ مہربانوں کو آواز دینے لگا، جلدی باہر آؤ، میں چاہتا ہوں کہ میری رنگ سرمنی تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو۔ مہربانوں غصے سے باہر نکلی تھی۔ میری ساری تیاری کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا ہے۔
اب میں یہ منہ لے کر باہر آؤں گی تو لوگ کیا کہیں گے کہ پہلی بیوی کے ساتھ رنگ رلیاں منانے سے فرصت نہیں ہے آپ کو، اور اوپر سے دوسری کو لا رہے ہیں۔ اس کی یہ کڑوی کسیلی باتیں سنتا ہوا بادش خان زادہ دبی دبی مسکراہٹ مسکرایا تھا۔ اپنے حلیے کو درست کرتے ہوئے وہ نیچے گئی تھی۔ جب وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی تو بادش خان زادہ کا بہنوئی حمزہ حوث بھری نظروں سے مہربانوں کو تاڑ رہا تھا۔ حمزہ اپنی بیوی کے ادھورے پن کی وجہ سے اکثر غلط عورتوں کے پاس بھی جاتا رہتا تھا اور سارا الزام اپنی بیوی کے بانجھ پن کو دیتا تھا۔ تم ہی نامکمل ہو تو میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں، یہ اس کی پرانی عادت تھی جس کا تذکرہ رانیہ نے اپنے گھر میں کبھی نہیں کیا تھا۔ لیکن آج بادش خان زادہ نے حمزہ کی آنکھوں میں مہربانوں کے لیے جو ہوس دیکھی تھی وہ اس کے تن بدن میں آگ لگا گئی تھی۔ بآواز بلند اس نے حمزہ کو پکارا تھا، حمزہ صاحب ادھر آئیے، آپ کی بہن کی منگنی ہو رہی ہے، آپ کیسے اسٹیج سے دور رہ سکتے ہیں؟ اس نے حمزہ کا دھیان اپنی طرف کیا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی حمزہ اسٹیج کی طرف بڑھا تھا، جبکہ مہربانوں کا دل مانو جیسے کسی نے سینے سے نوچ لیا تھا۔ ابھی منگنی کی رنگ سرمنی ہوئی نہیں تھی کہ اچانک ہی بادش خان زادہ کو اس کے فون پر ایک میسج ریسیو ہوا، جس کو کلک کرنے پر بادش خان زادہ کے چہرے کا رنگ فک ہوا تھا۔ وہ ایک ویڈیو تھا جو اسے کسی انجان نمبر سے موصول ہوا تھا، اور اس ویڈیو کے اندر کچھ ایسا تھا جس نے اس کی دنیا تہہ و بالا کرتی تھی۔ اپنی منگنی کو چھوڑتا وہ ایک دم غصے سے اٹھا تھا اور قہر بھری نظروں کے ساتھ نور اور اس کے بھائی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سب لوگ حیران ہوئے تھے کہ بادش خان زادہ کو اچانک کیا ہو گیا ہے، وہ اس قدر طیش میں آ گیا ہے۔ اس نے اپنی گرجدار آواز کے ساتھ کہا، جو ناٹک یہاں پر ہو رہا ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ تم لوگ کیا سمجھتے تھے کہ مجھے کسی بات کی خبر نہیں ہوگی؟ تم لوگوں نے جو یہ کھیل رچایا تھا نا، اس کو بے نقاب کرنے کے لیے میں نے بھی یہ منگنی کا ناٹک کیا تھا۔ وہ حمزہ اور نور کی طرف قہر برساتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہی نور غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور تیز آواز میں بولی، یہ کیا بےہودہ پن ہے؟ تم نے یہاں پر ہماری بے عزتی کرنے کے لیے ہمیں بلایا تھا؟ اپنی آواز نیچی کرو نور، بےہودہ پن تو تم لوگوں کو اب پتہ چلے گا جب تم لوگوں نے کیا ہے۔ تم کیا سمجھتے تھے کہ میں اپنے بھائی کی موت کو ایسے ہی ضائع جانے دوں گا؟ اور میں اس بات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش نہیں کروں گا کہ میرے بھائی کو کس نے مارا ہے؟ تم کیا سمجھتی تھی کہ شہرام شاہ کو تم اس کیس میں پھنساؤ گے اور میں مان جاؤں گا اور میرے بھائی کے اصل قاتل ایسے ہی دنیا میں دھندھناتے پھریں گے؟ تو ایسا تو میں ہونے نہیں دوں گا۔ میں جان چکا ہوں کہ میرے بھائی کے اصل قاتل کون ہیں، اور میں آپ سب لوگوں کو بھی بتانے لگا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ ادھر ادھر ہوتے، وہاں پر اس نے پولیس کو بھی بلا لیا تھا پہلے سے ہی، بس اس ویڈیو کا انتظار تھا جو اسے موصول ہوئی تھی۔ ابھی جب پولیس انسپکٹر نوید شاہ وہاں پر اپنی نفری کے ہمراہ پہنچا، جو کہ بادش خان زادہ کا گہرا دوست تھا، جس کو اس نے اس سارے کیس کی انویسٹیگیشن کے لیے بلایا ہوا تھا۔ اب اصل قاتلوں کے سامنے تو مجرم پکڑا جا چکا تھا اور وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہے تھے، اور جن کے بیٹے کو انہوں نے قتل کیا تھا انہی کے گھر میں دھندھناتے ہوئے پھر رہے تھے۔ اصل میں بادش خان زادہ کو کچھ دن پہلے ایک نامعلوم نمبر سے کال موصول ہوئی تھی، جس میں سے کچھ ایسی باتوں کا پتہ چلا تھا جو اس کے علم میں نہیں تھی۔ اسے بتایا گیا تھا نور نے شہرام کو اپنے جال میں پھنسانے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن شہرام شاہ نے نور کو بری طرح سے دھتکار دیا تھا۔ اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے نور نے اپنے بھائی حمزہ کو الٹی سیدھی کہانی سنا کر شہرام شاہ نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے، اس کو مروانے کا پورا پروگرام بنوایا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے اس دن گاڑی میں شہرام شاہ اور ارتضیٰ خان زادہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ٹارگٹ کلرز نے گولی چلائی تو گولی شہرام شاہ کی بجائے ارتضیٰ خان زادہ کو لگی تھی، اور وہ دونوں اس وقت فون پر ویڈیو بنانے میں مصروف تھے اور ہنس ہنس کر ایک دوسرے سے بات بھی کر رہے تھے۔ جب گولی ارتضیٰ خان زادہ کو لگی، اس وقت کی ساری ریکارڈنگ فون میں موجود تھی، لیکن گاڑی کو جھٹکا لگنے کی وجہ سے فون گر کر گاڑی کے اندر ہی سیٹ کے نیچے کہیں چلا گیا تھا۔
اور ارتضیٰ خانزادہ کے فون کو زیادہ گہرائی سے ڈھونڈا بھی نہیں گیا تھا۔ اگر وہ فون کو ٹائم پر ڈھونڈ کے دیکھ لیتے تو اس ویڈیو میں پتہ چل جاتا کہ ارتضیٰ خانزادہ اور شہرام شاہ اس وقت ہنس ہنس کے ایک دوسرے کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے۔ لیکن جب گولی ارتضیٰ خانزادہ کو لگی اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا تو گولی مارنے والوں نے آلہ قتل شہرام شاہ کی گود میں پھینک دیا اور وہاں سے فرار ہو گئے۔ شہرام شاہ کی نیک نیتی تھی کہ اس نے وہ آلہ قتل پولیس کو دے دیا، جس پر شہرام شاہ کے انگلیوں کے نشانات آ چکے تھے، اور اسی سب کی بنا پر شہرام شاہ کو قاتل ٹھہرایا گیا تھا۔ اس کے پیچھے بھی حمزہ کا ہی ہاتھ تھا۔ اس نے بھاری پیسہ خرچ کیا تھا شہرام شاہ کو قاتل بنانے کے لیے، تاکہ وہ اس قتل کے جرم میں پھنس جائے اور اسے کڑی سے کڑی سزا مل سکے، جو وہ شہرام شاہ کو قتل کر کے دینا چاہتا تھا لیکن نہ دے سکا، اور غلطی سے ارتضیٰ خانزادہ کا قتل ہو گیا۔ وہ اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے، اور جب آتش خانزادہ نے باریک بینی سے اپنے بھائی ارتضیٰ خانزادہ کی گاڑی کی تلاشی لی تو سیٹ کے نیچے سے اس کا موبائل فون بھی نکل آیا، جس پر وہ ویڈیو ریکارڈنگ کر رہا تھا۔ اس نے فون کو چارج کیا اور ویڈیو کو جب دیکھا تو اس کے دن کا چین اور رات کی نیند اڑ گئی تھی۔ جو ظلم اس سے ہوا تھا اس سے وہ کسی طور بھی مکر نہیں سکتا تھا۔ وہ ویڈیو اس نے ثبوت کے طور پر پولیس کے سامنے پیش کر دیا تھا، جس سے ثابت ہو گیا تھا کہ شہرام شاہ کا اس قتل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر اس دن مہربانو اپنے بھائی کی جگہ پر اپنے آپ کو پیش نہ کرتی تو آتش خانزادہ کے ہاتھوں شہرام شاہ کا قتل ہو جاتا، جس کی بھرپائی وہ زندگی بھر نہ کر پاتا۔ لیکن اس معصوم مہربانو کی وجہ سے وہ اس گناہ سے بچ گیا تھا۔ لیکن جو کچھ اس نے معصوم مہربانو کے ساتھ کیا تھا اس کی تلافی کون کرے گا؟ جب اس نے مہربانو کی طرف دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئیں۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ پلیز اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اینڈ سبسکرائب کریں تاکہ اس کا نیکسٹ پارٹ اپلوڈ کروں۔